السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی خیروفیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ خوش رکھے۔ آج جو صورت ہم نے سیکھنی ہے سورۃ الاخلاص ہے۔ ہر سورت شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 سورت کا نام کیا ہے، نمبر 2 سورت کے اندر آیات کی تعداد کتنی ہے، نمبر 3 رکوع کی تعداد کتنی ہے۔ آج جو ہم سورت سیکھنے والے ہیں اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور سورۃ الاخلاص کے اندر آیات کی تعداد 4 ہے، اور اس سورت کے اندر رکوع کی تعداد 1 ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں ایک آیت پڑھوں گا، پھر اس میں جو کی جانے والی مسٹیک ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی والی آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ ہماری پہلی آیت ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو مسٹیکس کی جاتی ہیں وہ 2 طرح کی مسٹیک کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جو لفظ قل ہے اس میں مسٹیک کی جاتی ہے۔ اس میں غلطی کیا کی جاتی ہے کہ ہم موٹے قاف کو بریک قاف پڑھ دیتے ہیں قل، تو یہ غلط ہے۔ قل اگر آپ پڑھیں گے اس کا ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، ثواب کی بجائے آپ کو گناہ ملے گا۔ تو بریک قاف نہیں پڑھنا، اپنے موٹے قاف کے ساتھ پڑھنا ہے قل، ٹھیک ہے۔ ایک مسٹیک یہ ہے۔ هو اللہ، هو اللہ، یہاں پر یہ جو جملہ ہے هو اللہ، قل هو اللہ، قل کا جو جملہ تھا وہ تو ہمارا کلیئر ہو چکا ہے۔ هو اللہ، اس جملے میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ موٹے ہا کو بریک ہا پڑھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر هو اللہ میں 2 ہا آئے ہیں، پہلا ہا ہوا میں جو ہا ہے وہ بھی موٹا ہے، اور لفظ اللہ کے آخر میں جو ہا ہے وہ بھی موٹا ہے۔ اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں، یہاں پر بریک ہا پڑھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، هو اللہ، هو اللہ، یا اس طریقے سے پڑھتے ہیں یا اس طریقے سے، یا پہلے ہا کو موٹا کر دیتے ہیں دوسرے ہا کو بریک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے، یعنی کہ قل هو اللہ، اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ پہلے ہا کو بریک کرتے ہیں دوسرے ہا کو موٹا کرتے ہیں تو بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ، یہ بھی غلط ہے، دونوں ہا کو موٹا کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، احد میں جو ہا ہے اس کو بریک کرنا ہے، اگر آپ اس کو موٹا پڑھتے ہیں احد تو یہ مسٹیک ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت میں یہ 2-3 مسٹیک تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب آیت نمبر 2 کی طرف آتے ہیں ہم۔ اللہ الصمد، یہ دوسری آیت ہے۔ اب اس میں جو غلطی کی جاتی ہے، یہاں پر لفظ اللہ کے جو لام ہے اس کو بریک پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے، اللہ، اللہ، یہ غلط ہے کیونکہ لام کو موٹا کرنا ہے یہاں پر، اللہ، اللہ، اس طریقے سے۔ اور دوسری مسٹیک، یہاں پر جو آخر میں لفظ اللہ کے آخر میں جو ہاں ہے یہ موٹا ہے، اس کو بریک نہیں پڑھنا، بریک پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ الصمد، یہ غلط ہے کیونکہ آپ بریک ہا پڑھیں، موٹا ہا پڑھنا ہے، اللہ الصمد۔ لفظ صمد کے اندر یہ غلطی کی جاتی ہے، یہاں پر جو صاد ہے ہم اس کو بریک، ہم اس کو جو ہے وہ سین پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسٹیک ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدلنا یہاں پر لازم آ رہا ہے، تو یہاں پر ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صاد کو صاد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سین نہیں پڑھنا۔ اللہ الصمد، یہ سین کی آواز ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ الصمد، صاد کی ساؤنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری آیت ہوگی، اس کو مکمل کیسے صحیح پڑھنا ہے، اللہ الصمد۔ آیت نمبر 3 کی طرف آپ آئیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں زیادہ تر مسٹیک نہیں کی جاتی، کسی لفظ کو لمبا کر دیا جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ مثال پر اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں لم یالد، یا کو لمبا کر دیں تو یہ مسٹیک ہوگی، یا کے اوپر زبر ہے۔ یہ آپ یہ بات ہمیشہ نوٹ رکھیے گا کہ جو لفظ اکیلا ہو، زبر زیر پیش اس کے اوپر آ جائے تو وہ کبھی بھی اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کا، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس لفظ کو پڑھتے ساتھ ہی جو آگے والا جو حرف ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لم یلد، یہ جملہ ہے، اب یلد میں دیکھیں یا اکیلا ہے، آگے کسی لفظ کے ساتھ نہیں مل رہا، یا کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے آگے یلد میں،
تو یا کو پڑھتے ساتھ ہی آگے والے جو لفظ لام ہے اس کو ہم ادا کریں گے. لم یلد یا کو پڑھتے ساتھ ہی آگے والے لفظ جو لام ہے اس کو ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے. یہ ہماری آیت ہوگی. اور آخری آیت جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے. یہ ہماری آخری آیت ہے. اب اس آیت میں جو مسٹیک ہوتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہاں پر جو ہے کس طرح پڑھ دیتے ہیں بعض دفعہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اس طریقے سے پڑھتے ہیں. کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے لیکن ہم کاف کو نون کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نون ساکن کے ساتھ، تو یہ مسٹیک کر دیتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ یہ غلط ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ یہاں پر لہو میں جو ہا ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک ہا اگر آپ پڑھیں گے تو یہ غلطی ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے. یہاں پر احد میں جو ہا ہے اس کو بھی باریک کرنا ہے. اب اس آیت کو مکمل دوبارہ سے پڑھیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل سے ہماری یہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر